السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین وبعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ محترم ناظرین، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے اپنی گفتگو کو آغاز کرنے کے لیے سورۃ التحریم سورہ نمبر 66 پارہ نمبر 28 کے آیت نمبر 6 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگو جو اللہ پر ایمان لائے ہو، جو اللہ کی وحدانیت، اس کی سودانیت اور فردانیت کو تسلیم کرتے ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہو، اللہ کی کتابوں پر، اس کے رسول پر، یوم آخرت پر، تقدیر کے خیر و شر پر اعتقاد رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو، جنت و جہنم پر تمہارا ایمان ہے، پل صراط پر گزارے جانے پر تمہارا اعتقاد ہے، میزان کے قائم کیے جانے پر تمہارا ایمان ہے، تو سنو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو اس جہنم کے عذاب سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ جہنم کی آگ کو انسان اور پتھر کے ذریعے سلگایا جائے گا، بھڑکایا جائے گا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس کے اوپر ایسے سخت مزاج اور تند مزاج فرشتے تعینات کیے گئے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ رب العالمین کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ وہی کرتے ہیں جس کا اسے حکم دیا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی مایہ ناز کتاب معالم التنزیل کے اندر لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو جہنم کے عذاب سے بچانے کا حکم دیا، تو آخر کیسے بچایا جائے، اس کا سولوشن کیا ہے، اس کے طریقہ کار کیا ہے؟ امام بغوی کہتے ہیں: ای بالانتہاء عما نہاکم اللہ عنہ، یعنی اللہ رب العالمین نے تمہیں جن چیزوں سے منع کیا ہے، تمہیں جن چیزوں سے روکا ہے، اس سے بچ جاؤ، اس سے اجتناب کرو۔ والعمل بطاعتہ، اور جس چیز کا اللہ رب العالمین نے تمہیں حکم دیا اس کو بجا لاؤ، اس پر عمل کرو، اس طرح تم اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا سکتے ہو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اپنی فیملی کو جہنم کے عذاب سے بچانے کا حکم دیا ہے، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو جہنم کے عذاب سے بچانے کا حکم دیا۔ کیسے بچائے؟ امام بغوی کہتے ہیں: مروہم بالخیر، انہیں خیر کا حکم دو، بھلائی کا حکم دو، نیکی کا حکم دو، اچھے اخلاق سے مزین ہونے کی تعلیم دو۔ ونہوہم عن الشر، شر سے روکو، معصیت سے روکو، گناہ سے روکو، منکرات سے روکو، فاحشات سے روکو، لغویات سے روکو، برے عادت اور برے اخلاق سے روکو۔ وعلموہم وادبوہم تقوہم بذلک نارا، انہیں علم سکھلاؤ، ادب سکھلاؤ، اسلام کی بنیادی تعلیم سے روشناس کراؤ، اللہ رب العالمین کی معرفت اسے کراؤ، اس طرح تم اس کو جہنم کے عذاب سے بچا سکتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو
اسلامی تعلیم سے روشناس کرائے، اسلام کی جو بیسک نالج ہے، بنیادی تعلیم ہے، اس سے مزین کرے اور بچپن ہی سے کرے، چھوٹے ہی سے اسلامی تعلیم سے روشناس کرائے، کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق اس کے عقیدے کی اصلاح کرے، کیونکہ آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ عبادت کی قبولیت کا دار و مدار عقائد کی اصلاح پر ہے۔ اگر کسی آدمی کا عقیدہ صحیح نہیں، شرک کرتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور قائد نہیں مانتا ہو، تو پھر وہ عبادت کرے گا تو اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے عقیدے کی اصلاح نہایت ہی ضروری ہے۔ یہ بچہ جسے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ زہیب اسلم عالم ہے، جو قرآن اکیڈمی چوراؤ گوپال گنج کے طالب علم ہے۔ یہ آپ کے سامنے اسلامی عام معلومات، اسلامک جنرل نالج کو سوال و جواب کی شکل میں رکھیں گے، ان سے سوال کیا جائے گا اور ایسے اہم اور امپورٹنٹ سوال ان سے پوچھے جائیں گے جو ہمارے عقائد، ایمانیات اور اسلامیات سے تعلق رکھتا ہے، جن کو ہم اور آپ کو جاننا نہایت ہی ضروری ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان سوالوں کے جوابات یاد رکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ تو آئیے ہم ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ آپ سے سب سے پہلا سوال ہے کہ ہمارا رب کون ہے اور وہ کہاں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا رب اللہ ہے اور اپنے ذات کے اعتبار سے عرش پہ مستوی ہے۔ دلیل الرحمن علی العرش استوى، جو رحمان ہے عرش پر قائم ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے۔ ہمارے نبی کون ہے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگلا سوال ہے کیا ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے؟ اس میں حذف و اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ جی ہاں، ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے۔ دلیل الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور پوری کر دی تم پر اپنا انعام، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ اگلا سوال ہے ہم لوگوں کو اپنا عقیدہ کہاں سے لینا چاہیے؟ ہم لوگوں کو اپنا عقیدہ قرآن اور حدیث سے لینا چاہیے۔ ہماری تخلیق کا کیا مقصد ہے؟ ہماری تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ فرمان الہی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ سب سے بڑی عبادت توحید ہے۔ توحید کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے تمام افعال عبادات میں اور اسماء و صفات میں ایک جاننا کو توحید کہلاتا ہے، اور اس کے 3 قسمیں ہیں۔ پہلا توحید ربوبیت، دوسرا توحید الوہیت، تیسرا توحید اسماء و صفات۔ بہت اچھا۔ شرک کی تعریف کیا ہے؟ شرک توحید کی ضد ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو مالک خالق رازق سمجھنا، عبادت کے لائق سمجھنا، اور اسماء و صفات میں کسی دوسرے کو شریک و ساجی ٹھہرانا اور اس کے صفات کو بندوں سے مشابہ قرار دینا شرک ہے۔ بہت اچھا۔ کسی بھی عبادت یا عمل صالح کی قبولیت کے لیے بنیادی طور پر کتنی شرائط ہیں؟ 3 شرائط ہے۔ پہلی ایمان، دوسری اخلاص، تیسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق ہو۔ اگلا سوال ہے ہمارے نبی کا کیا نام ہے؟ ہمارے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب حاضر کی ضد ہے
اور یہ ان امور کو کہتے ہیں جو انسانی حواس خمسہ سے مخفی ہو، خصوصی طور پر انہیں جن کا نگاہ چھپا ہوا ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، غیب جو حاضر کی ضد ہے اور جو انسانی نگاہ سے، انسانی حواس خمسہ سے مخفی ہو، خصوصیت کے ساتھ اس کے علم سے، اس کے نگاہ سے مخفی ہو، اسے غیب کہتے ہیں۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ غیب کا علم کیا کسی کے پاس ہے؟ جی ہاں، اللہ کے پاس ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہے اور اسے وہی جانتا ہے۔ کیا انبیاء کو غیب کا علم ہے؟ نہیں، کیونکہ انبیاء جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں وہ وحی الہی ہے، فرمان الہی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور نہ وہ اپنے خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں اور وہ ارکان کیا کیا ہے؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ پہلا شہادتین کا اقرار کرنا، دوسرا نماز پڑھنا، تیسرا زکوٰۃ دینا، چوتھا حج بیت اللہ کرنا، پانچواں رمضان مبارک کے روزہ رکھنا۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ حدیث جبریل کی روشنی میں بتائیں۔ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیر وشر۔ ایمان کہتے ہیں اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور اس کے کتابوں پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں پر اور یوم آخرت پر اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لانا۔ کتنے اوقات کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے اور وہ کیا کیا ہے؟ 5 اوقات کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے۔ پہلا فجر کی نماز، دوسرا ظہر کی نماز، تیسرا عصر کی نماز، چوتھا مغرب کی نماز، پانچواں عشاء کی نماز۔ نماز کی نیت زبان سے کرنا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحیح حدیث یا صحابہ کے آثار سے موجود ہے؟ نہیں، بلکہ یہ بات کے پیداوار ہے۔ کہنے کا مطلب یہ بدعت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اور صحابہ کے آثار سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اگلا سوال ہے، نماز میں رفع الیدین کتنے مقامات پر ہے؟ 4 مقامات پر ہے۔ پہلا نماز شروع کرنے کے وقت، دوسرا رکوع میں جانے کے وقت، تیسرا رکوع سے اٹھنے کے بعد، چوتھا دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت شروع کرنے کے وقت۔ آسمانی کتابیں کتنی ہیں اور کس نبی پر کون سی کتاب اتاری گئی ہے؟ آسمانی کتابیں 4 ہیں۔ پہلا توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام، زبور حضرت داؤد علیہ السلام، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں مشکل کے وقت کسے پکارنا چاہیے؟ ہمیں مشکل کے وقت اللہ کو پکارنا چاہیے۔ کیا ہر نماز میں امام ہو یا مقتدی دونوں کے لیے سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا لازمی اور ضروری ہے؟ جی ہاں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، یعنی اس شخص کی نماز نہیں جس نے قرآن کی ماں یعنی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ کیا آمین بالجہر صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ جی ہاں۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا نہایت ہی اہم سوالات پوچھے گئے، جو سوالات اکثر و بیشتر عقائد، ایمانیات اور اسلامیات پر مشتمل تھے اور اسلام کی جو بنیادی معلومات ہے اس پر مشتمل تھے۔ ان تمام سوالوں کا جوابات آپ نے نہایت ہی تشفی بخش جواب اس چھوٹے اور ننھے بچے کی زبانی سماعت کی، لہٰذا
ہم ضروری التماس کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں آپ تمام لوگوں سے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو چھوٹے ہی سے، بچپن سے ہی اسلام کی جو بنیادی تعلیم ہے اس سے روشناس کرائیں، اس کو سکھائیں، تاکہ آگے چل کر آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ بچہ اسلام پر قائم دائم رہے اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے لیے دعائے خیر کرتا رہے اور اس کا ثواب آپ کو پہنچتا رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بار الہ اپنے بچوں کی صحیح اصلاح کرنے اور اسلامی تعلیم سے اس کو مزین کرنے کی توفیق دے، اور اسلام کی جو دیگر معلومات ہے